بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 175 ہے 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہن خیرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فیہما عینان نضاختان، فیہما دو باغوں میں، عینان دو چشمے ہیں، نضاختان ابر رہی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ فیہما دونوں باغوں میں، فاکہۃ میوے، ونخل اور کھجورے، ورمان اور انار ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ فیہن ان باغات میں، خیرات اچھی عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ حور گوری عورتیں، مقصورات پردہ نشین، فی الخیام خیموں میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن ہاتھ نہیں لگایا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف، ٹیک لگانے والے، علی رفرف چاندنی چاندنی پر، خضر سبز، و عبقری اور قیمتی بستر پر، حسان نفیس خوبصورت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، تبارہ بڑی برکت والا ہے، اسم ربک آپ کے رب کا نام، ذل جلال بزرگی والا، والاکرام اور عزت والا۔ دیکھیے، نضاختان، نضاختان صیغہ اسم مبالغہ ہے، ابلتا ہوا جوش زن، جس کا پانی کبھی ختم نہ ہو، ابلتا ہوا پانی، یعنی ایسا پانی ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ خیراتن، یہ خیراتن کی جمع ہے، یعنی نیک سیرت، اچھی عورت۔ حسان، حسنتن کی جمع، یعنی خوبصورت اور حسین اور جمیل عورتیں۔ مقصورتن، یعنی مقصورتن، مقصوراتن، یہ مقصورتن کی جمع ہے، بمعنی یعنی قاصرات، یعنی یعنی اس میں مفعول بمعنی اس میں فاعل ہے، یعنی پردہ نشین عورت۔ رفرفن، رفرفن قالین، یعنی چادنی، گدے، تکیے وغیرہ۔ خضرن، تو خضرن یہ اخضر اور خضرا کی جمع ہے، یعنی سبز، سبزی وغیرہ۔ عبقری، قیمتی، نادر، نفیس، خوبصورت، بچونا، یعنی عجیب اور غریب آدمی کو بھی اس معنی میں لیتے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہیرو ہے، تو نفیس اور غریب آدمی کو بھی اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت آپ دیکھ لیجئے۔ دیکھو، فیہما عینان نضاختان، کہ ان دونوں باغوں میں وہ اچلتے، یعنی دو اچلتے چشمے ہوں گے، وہ جوش سے پانی نکال رہے ہوں گے، یعنی وہ ہرگز منقطع نہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغوں میں میوے ہیں، قسم قسم کے میوے، ونخل ورمان، اور کھجورے اور انار ہوں گے، انار اور کھجور۔ دیکھو، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، یعنی اس میں انار اور کھجور، یہ جو، یعنی انار اور کھجور، یہ یعنی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فواکہ میں سے نہیں ہے،
کیونکہ یہاں عاطف کیا جا رہا ہے جو تغیر کو چاہتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کھجور پل اور کانا دونوں ہے، اور انار بھی اور دوا، یعنی انار بھی پل اور دوا ہے، یعنی خالص میوے نہ ہوئے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فاکہہ پر عطف ہے، اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دونوں افضل ترین ہے، گویا کہ الگ جنس ہے، اس لیے یعنی اس لیے ان دونوں کو، یعنی ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس ارشاد تعالیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جبرائیل و میکائیل، جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں خوبصورت یعنی خوبصورت بھی ہوں گے، اور خوب سیرت بھی، یعنی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی۔ خیرات یا خیر سے لیا ہے، یعنی پھر تخفیف کی گئی، اور خیرات سے اصل کے مطابق تشدید سے بھی پڑھا گیا ہے، یعنی خیرات، یعنی اعلیٰ اخلاق اور خوبصورت خلقت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، پھر وہ جو عورتیں، یعنی وہ عورتیں گوری رنگ کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی، یعنی بن کیا، یعنی بن کہا جاتا ہے، یعنی امرأۃ قصیرۃ و مقصورۃ، یعنی محظورہ خیمہ میں بن، یعنی ایک قول یہ ہے کہ خیمے جوفدار ہوں گے، اندر سے خالی یعنی موتی کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتی سے، یعنی جنتیوں سے پہلے ان عورتوں پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے، یعنی ہم کی ضمیر ان دو، یعنی دو باغوں کی جنتیوں کی طرف راجع ہے، اور اس پر جنتین کا تذکرہ دلالت کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ متکئین، وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے، یہ اختصاص کی وجہ سے، یہ متکئین یہ چونکہ اختصاص کی وجہ سے یہ کیا ہے، منصوب ہے۔ اعلی رف رفن خضر، یعنی سبز اور شجر پر، یعنی رف رف یعنی ہر جوڑے کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی رف جو ہوتا ہے یہ ہر جوڑے جو کپڑے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ رف رف یعنی تکیہ، اور عبقری اور عجیب خوبصورت کپڑوں پر، ریشم یعنی ریشم بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کپڑا، چٹائی، حسان یعنی خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹاؤ گے۔ ان دونوں باغات کی صفات پہلے دو باغوں سے کم ہے، یہاں تک کہ فرمائے من دونہما، ان سے کم درجے، کیونکہ مدہامتان یہ زواتا افنان سے کم مرتبہ ہے، اور نضواختان یہ تجریان سے کم ہے، اور فاکہہ یہ کل فاکہہ سے کم ہے، تو اسی طرح حوروں کی صفات اور تکیہ گاہوں کی صفات بھی اسی طرح ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی بڑا برکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے، یعنی ذی الجلال یعنی عظمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو صورت ہے، صورت الرحمن ہے، اس کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الرحمن پڑھی، پھر فرمایا میں تمہیں خاموش کیوں دیکھ رہا ہوں، جنات نے تم سے زیادہ خوبصورت جواب دیا۔ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچا تو وہ پکار اٹھے ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو بھی نہیں جٹلاتے، اے اللہ آپ کا شکر اور تمام تعریف آپ کے لاحق ہے وغیرہ، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو چونکہ اس سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیات 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی 8 مرتبہ اس آیات کو ان آیات کے بعد لائے جن میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عجائبات گنائے گئے ہیں، اور اس کی صنعت کاری کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں، اور تخلیق کی ابتدا اور معاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر 7 مرتبہ ایسی آیات کے بعد لائے جن میں آگ اور اس کے مصائب اور شدائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہنم کے دروازوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان 7 کے بعد 8 مرتبہ، یعنی 8 مرتبہ لائے، اور ان میں یعنی جنتین کا ذکر فرمایا، اور ان دونوں باغوں کے رونق پذیر لوگوں کا ذکر کیا، تو یہ جنت کے 8 دروازے کی، یعنی 8 دروازوں کی مناسبت سے یہ ہوا۔ پھر 8 مرتبہ ان دو باغوں کے تذکرے میں لائے جو پہلے باغوں سے کم مرتبہ ہے، تو جس نے پہلے 8 پر یعنی اعتقاد کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم آگے جا کے سورۃ الواقعہ شروع کریں گے۔